نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر تشریف لے کر آئے. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی اس کے اندر اختلاف ہے. کسی نے 8 ربیع الاول بتائی ہے اور کسی نے 9 ربیع الاول کتابوں میں لکھی ہے اور کسی نے کچھ بتائی ہے. مشہور 12 ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے آپ پردہ فرمائے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 30ویں عورت نے دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ نکلنے لگے. اب جانے کی تیاری ہو رہی ہے. مکہ المکرمہ سے باہر ایک بازار تھا، بازار عکاظ. وہاں پر جتنی عورتوں نے بچے مکے سے لیے تھے، عورتیں وہاں جا کر اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جاتی تھی. وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا اور وہ فال کھولتا تھا، تقدیر دیکھتا تھا. گویا کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے جاتی تھی اور اس سے فال کھلواتی تھی کہ میرے بچی کی تقدیر بتاؤ. تو اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فال کھولنے کے لیے. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بوڑھی کی نظر پڑی تو فوراً وہ چلانے لگ گیا کہ اس بچے کو قتل کرو، اس بچے کو مار دو. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر بھاگ گئے، چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اتنا کیوں ہنگامہ مچا رہے ہو، کیوں مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ کافروں کو، تمہارے مذہب کے لوگوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور یہ بچہ کامیاب ہونے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا اس وقت میں، اس بوڑھے آدمی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی، لیکن حضرت حلیمہ وہاں اس وہاں تک لے کر آپ کو وہاں سے نکل چکی تھی. پھر کبھی اس کے بعد حضرت حلیمہ نے کسی آدمی کے پاس فال کھولنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کر گئی. فال کھولنا ناجائز ہے، حرام ہے. جو راستے میں لوگ طوطا لے کر بیٹھتے ہیں اور ہتھیلی دے کر بتاتے ہیں تقدیر، وہ خود بھیک مانگنے کے لیے روڈوں پر بیٹھے ہوئے پیسے جمع کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی تقدیر کیا بتائیں گے؟ اگر وہ لوگوں کی تقدیر بتانے والے رہتے تھے، تقدیر کو بدلنے والے رہتے تھے، تو وہ آج کروڑ پتی رہتے تھے جو بتانے والے ہیں، فال کھولنے والے ہیں. تو فال کھلوانا طوطے کے ذریعے سے یا ہاتھ کی ہتھیلی بتا کر یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے کہ تقدیر جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے، وہ بدلنے والی نہیں ہے سوائے دعا کے. تو اب حضرت حلیمہ کا سفر شروع ہوا. اونٹنی پر بیٹھے. جس وقت میں جو وہاں سے اپنے گھر سے نکلی تھی اونٹنی کے اوپر، ایک دم دبلی پتلی کمزور اونٹنی تھی. اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے تو اونٹنی کے اندر کرنٹ آ گیا. اتنی طاقتور ہو گئی
کہ ایسے تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے، جو قافلے پہلے نکل چکے تھے حضرت حلیمہ نے ان کے بعد نکلنے کے باوجود بھی ان تک پہنچ گئے. تو جو دوسرے قافلے کے لوگ تھے ساتھ میں وہ پوچھنے لگے کہ حلیمہ کیا سواری بدل دی ہے، گاڑی بدل دی ہے؟ آتے وقت میں تو اتنی تیز رفتار سے نہیں آ رہی تھی، اب جاتے وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا کہ نہیں، سواری وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے. آتے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، آپ جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، کہ سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے. تو اونٹنی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے جان ڈال دی، ہو جائے طاقت ایسی اس کے اندر تیار ہو گئی. اب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر رہی تھی، تو حوالے کرتے وقت میں حضرت آمینہ نے ایک بات حضرت حلیمہ سے کہی کہ میرے بچے کو یہودیوں سے بچانا، یہودیوں سے میرے بچے کو بچانا. راستے میں جب جا رہے تھے تو اتفاق سے کچھ یہودی حضرت حلیمہ کو مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کے بارے میں حال معلوم کیا، کہاں سے آئے ہو، کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، مکے سے آئے ہیں، اس کا بچہ ہے، اس کا پوتا ہے عبد المطلب کا. تو کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو. ان یہودیوں نے کہا اس بچے کو جان سے مار دو. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کا باپ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ حلیمہ نے کہا کہ ہاں یہ بچہ یتیم نہیں ہے، اس کی ماں میں ہوں اور اس کا شوہر، اس کا باپ میرا شوہر ہے، تو باپ اس کا زندہ ہے. حالانکہ آپ یتیم تھے لیکن یتیم نہیں ہے، یہ حضرت حلیمہ نے بتایا. تو اس یہودی آدمی نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے، اس لیے کہ اتنی باریک نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو پتا تھی کہ جو آخری نبی جو دنیا میں آنے والے ہیں وہ یتیم پیدا ہوں گے، ان کے باپ دنیا میں زندہ نہیں ہوں گے. اتنی باریکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں تورات انجیل میں لکھی ہوئی تھی. تو خیر قافلہ آگے بڑھا، اپنے مکان پر پہنچے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حضرت حلیمہ اپنے گھر میں بھی دیکھ رہی ہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بکریاں تھیں اور اس وقت میں حضرت حلیمہ جہاں سے آئی تھی وہاں پر پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، پانی کا ایک بارش کا قطرہ نہیں تھا، گھاس کہیں پر بھی نہیں تھی، بکریوں کے چرنے کے لیے چارہ نہیں تھا، جانوروں کے لیے سب طرف سب سوکھا ہوا تھا. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے جب اگلے دن سے بکریاں چرنے کے لیے جانے لگے، جہاں جاتی اللہ کی قدرت اتنا چرتی، اتنا ہرا بھرا گھاس چرتی، اور جب گھر واپس آتی تو سارے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، سارے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اب گھر کے اندر بھی برکت آ گئی، حضرت حلیمہ کو بھی دودھ نہیں تھا، ان کو بھی دودھ آ گیا، اونٹنی کے اندر بھی دودھ آ گیا، اونٹنی بھی طاقتور ہو گئی، گدھے بھی طاقتور ہو گئی. اب لوگ یہ کہنے لگے دوسرے لوگوں کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی اور خالی پیٹ آ جاتی. تو لوگوں نے کہا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں اپنی بکریوں کو بھی وہاں چراؤ. تو اب لوگ ویسے ہی کرنے لگے، جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تو اپنی بھی بکریوں کو ان کی بکریوں کے ساتھ لگا دیتے تھے تاکہ ہماری بکریاں بھی گھاس اچھی طرح چر سکے، ان کو بھی ان کے بھی تھن بھر جائے، دودھ آ جائے. لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام تھا، یہ صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریوں کے لیے خاص برکت تھی، دوسروں کے لیے برکت نہیں تھی. تو جس جگہ حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اس جگہ بھی بکریاں چروانے کے بعد بھی ان کی بکریوں میں دودھ نہیں آتا تھا، دودھ نہیں آتا تھا ان بکریوں کے اندر. ایک اللہ نے برکت دی ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بڑے ہو گئے، اب واپس کرنے کا ٹائم آیا، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا دل واپس کرنے کو نہیں چاہتا تھا. اب اتنی عجیب و غریب برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، گھر میں اتنی برکت ملی اور اتنی خوشحالی کی ان کو زندگی ملی. تو اب اتنا سب کچھ ملنے کے بعد پھر کون چاہے گا کہ اپنے بچے کو واپس کر دے اور اتنی برکتوں کو چھوڑ دے؟ تو اب حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہتا تھا واپس کرنے کے لیے، لیکن مجبوری تھی، ٹائم ہو گیا تھا، واپس کرنا پڑے گا، دوسروں کی امانت ہے، دوسروں کا بچہ ہے. تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی. اب اتفاق سے اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک وائرس بیماری چل رہی تھی. تو حضرت حلیمہ نے اس بیماری کا بہانہ بنایا، دیکھو ابھی بیماری چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کو بھی بیماری لگ جائے اور تم پریشان ہو جاؤ، اس لیے اور کچھ دن کے لیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج دینا، میرے ساتھ کر دینا.
تو ٹھیک ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو مان لیا اور واپس بھیج دیا۔ اب وہ اور خوش حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ایک مرتبہ بچہ آنے کے لیے مل گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے، 3 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے، تو تھوڑے بڑے ہونے کے بعد حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے۔ 4 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بکریاں چرانے کے لیے ساتھ میں جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل، سفید کپڑے پہنے ہوئے، انسانی شکل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹایا۔ ان کے ساتھ میں ایک سونے کا تشت تھا، جنت سے لے کر آئے تھے، اس کے اندر برف رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چیرا، اور یہ سب منظر آپ کے بھائی عبداللہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو لٹایا ہے، سینہ چیرا گیا، اس میں سے دل نکالا، پھر دل کو بھی چیرا، اس کے بھی 2 حصے کیے، اس دل میں سے 1-2 خون کے جمے ہوئے ٹکڑے تھے، اس کو باہر نکالا، باہر نکال کر اس دل کو تشت میں رکھ کر، جو برف تھا تشت کے اندر، اس برف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، پھر دھونے کے بعد دل کو جوڑ دیا، پھر دل کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا اور سینے کو ٹانکے مار دیے، سی دیا، اور پیٹھ کے پیچھے 2 شانوں کے درمیان میں پیٹھ کے پیچھے نبوت کی مہر لگا دی، پہچان کی نبوت کی مہر لگا دی۔ اب یہ منظر عبداللہ کھڑے کو دیکھ رہے ہیں، پریشان، بھاگے اپنے گھر اور امی سے کہا حضرت حلیمہ سے کہ میرے بھائی کو تو آدمیوں نے لٹایا، ان کے سینے کو چیرا، اس میں سے کچھ نکالا، اور یہ سب کچھ وہاں چل رہا ہے اور اس کو بھی سی رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ بھی پریشان، اپنے شوہر کو ساتھ میں لیا، دونوں آئے بھاگے بھاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے تھے، آپ اس کو سینے سے لگایا، مجھے بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹایا، میرا سینہ چیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیداری کی حالت میں ہیں، آپ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو پورا بے ہوش کر دیا، آپ کی آنکھیں کھلی، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، سب کچھ بتایا ہے۔ تو حضرت حلیمہ بہت پریشان ہو گئی کہ دوسروں کا بچہ ہے، امانت ہے، کچھ ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ تو فوراً دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آ گئی، اور جو واقعہ یہ پیش آیا تھا، لانے کی وجہ بھی بتائی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیچاری مطمئن تھی، وہ کہنے لگے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں تھے حضرت آمنہ کے، تو پیٹ میں رہنے کی حالت میں جو واقعات پیش آتے تھے تو وہ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو سنائے، اور پیدا ہونے کے وقت میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی سنائے، اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی شیطان اس بچے تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی آدمی نقصان پہنچانے کے لیے اس تک نہیں پہنچے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ خیر حضرت حلیمہ نے امانت کو واپس کر دیا اور وہ وہاں سے چلے گئی۔ اب دیکھیے اتنی برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ اب گھر جانے کے بعد حضرت حلیمہ کا اور ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عبداللہ، اور ایک بہن تھی انیسہ، اور ایک دوسری بہن تھی، 2-3 رضائی بہنیں تھی، تو اب گھر خالی خالی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہیں ہے، گھر کے اندر سے ساری برکتیں چلے گئی۔ اب ان کا کیسا دل لگا ہوگا، اتنی برکتیں اچانک گھر سے ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ میں رہے، 5 سال کی عمر میں 3 سال، 4، 5، 2 سال کے تھے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا، اپنے میکے جانے کا۔ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، تو حضرت آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں ایک باندھی تھی ام ایمن، یہ 3 لوگ مدینہ جانے کے لیے نکلے۔ 8 دن کا سفر تھا مدینے کا، مکہ سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ 8 دن کا سفر تھا۔ اپنے میکے پہنچے، 1 مہینے تک وہاں رہے حضرت آمنہ۔ 1 مہینہ رہنے کے بعد وہاں سے نکلے، ابھی راستے میں تھے تو مقام ابوا کے اوپر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، ساتھ میں ایک باندھی ہے ام ایمن، اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔
اور چھوٹا سا وہ پہاڑ تھا ابوا کی جگہ پر، اور ساتھ میں کوئی مرد نہیں ہے، انتقال ہو رہا ہے۔ اب بتا دیں کہ اس وقت میں ام ایمن نے کس کو بلایا، یا اکیلی نے گناہ کر کے قبر کھود کر حضرت آمنہ کو دفن کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خبر وہاں بنائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے 6 سال کی عمر میں، ابھی پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 6 سال کی عمر میں ہے، ماں کا سایہ بستر سے اٹھ گیا ہے، صرف 2 سال ماں کا سایہ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف 2 سال کی صحبت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب والدہ بھی چلے گئی، حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روتے 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 مکہ المکرمہ پہنچے۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا، آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اب دادا بچے ہوئے ہیں، اب دادا پرورش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دادا کے ساتھ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک رہے، 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر۔ جب 8 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب عبد المطلب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور روتے ہوئے جاتے تھے، ایک ایک کر کے سب سائے اٹھ جا رہے ہیں۔ کائنات کا سردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو زندگی ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اتنی تکلیفوں کے اندر اور اتنے حالات سے اللہ گزار رہے ہیں۔ دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے کہ جس وقت میں آپ اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے وہ منظر آپ کو یاد ہے، وہ وقت یہ آپ کو یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اور اس وقت میں 8 سال کا تھا، اور جہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنے نانی کے وہاں رہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتا تھا بچپن کا۔ 6 سال کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ یہ وہ مکان ہے جہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب تھا، کہا کہ یہ تالاب ہے جہاں میں نے تیرنا سیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرنا بھی آتا تھا، کہا کہ یہ تالاب ہے یہاں میں تیرتا تھا۔ اور ایک میدان تھا وہاں پر، کہا کہ یہ میدان ہے یہاں پر میں اپنی بہن انیسہ کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا۔ 6 سال کی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دادا کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت میں عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بلایا، ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ بھتیجا اب آج سے تمہاری ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو جتنی محبت عبد المطلب کرتے تھے اس سے زیادہ محبت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اور ایک بات کہ جب عبد المطلب حیات تھے آپ کے دادا، تو حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس ایک بیٹھک تھی عبد المطلب کی، جو کہ مکے کے سردار تھے، ان کی خاص بیٹھک تھی۔ اس بیٹھک کے اوپر کوئی دوسرا آدمی بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اوپر قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے، تو آپ کے چچا آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے وہاں سے کہ دادا کی مسند ہے، دادا کی بیٹھک ہے، کوئی وہاں دوسرا بیٹھ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے، تو آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے آپ کے چچا۔ تو عبد المطلب کہتے کہ اس کو ہٹاؤ مت، اس بچے کو میرے ساتھ میں بیٹھنے دو، اس کو یہاں سے ہٹاؤ مت۔ اتنا اعزاز اور اتنا اکرام اور اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دادا کو تھی۔ تو آپ دادا کی دنیا سے چلے گئے تو دادا سے زیادہ محبت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کبھی آپ سے جدا ہونے نہیں دیتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت میں، سوتے وقت میں، کہ سفر پہ جانا ہے تو ہر وقت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے اندر عہد پڑ گیا، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ پریشان، پینے کے لیے لوگوں کو پانی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب
ایسا علاقہ ہے کہ وہاں ندی بھی نہیں ہے، وہاں پہ جو بارش کا پانی جہاں جمع ہو گیا تالاب کی شکل میں بس وہی پانی ہے، اور جو کنویں میں پانی لگ گیا کنویں کے اندر بس وہی پینے کے لیے پانی ہے، استعمال کے لیے پانی ہے، تو وہاں پر ندیاں بالکل نہیں تھی۔ تو اب قحط پڑ گیا، لوگوں کو پانی کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں، جانور تک پریشان۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے کر آئے، کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آئے، اور آپ کو کعبے کی دیوار سے، آپ کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگایا اور آپ کو کھڑا کیا۔ اب سب لوگ جمع ہیں، اب اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ 8 سال کا بچہ ہے، اور آپ کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے بارش کی امید لوگوں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، جیسے ہی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرنا تھا تو ایسے بادل آنا شروع ہو گئے تیزی کے ساتھ، اور اتنی بارش ہوئی سارے ندی اور نالے سب ایک ہو گئے، سب بھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ انسانوں کو بھی پانی ملا، جانوروں کو بھی پانی ملا، اور اطراف میں جتنے باغ تھے سارے باغات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک انگلی کے اشارے کی وجہ سے اللہ نے بادلوں کو بھیجا اور بارش کو برسایا۔ تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ میں کیا، آپ کی 12 یا 14 سال کی عمر تھی۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کے اندر سنائیں گے۔ تو پہلا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا، مدینہ منورہ کا۔ دوسرا سفر ابو طالب کے ساتھ میں کیا، حالانکہ اس زمانے کے جو سفر تھے بہت دشوار سفر تھے۔ پہلا سفر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور ایک ایک آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، قافلے مل کر سفر کرتے تھے، تو دشواری کا سفر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر ہے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، سفر کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو سفر پر لے کر جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اکیلے چچا تھے، ایک ہی آدمی آپ کی کفالت کی بچا ہوا تھا، تو ابو طالب کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جب ابو طالب نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اور تم یہیں پر رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھوٹا ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو گئی، چہرہ چھوٹا ہو گیا، مایوس ہو گئے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں بھی تمہیں اپنے ساتھ سفر میں رکھ لوں گا۔ تو آگے لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں سنائیں گے۔ تو دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے، ہم جاننے سے زیادہ بہتر اور زیادہ ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم واقف ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا آسان ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے، آپ کے طریقے کے علاوہ دوسرا کسی کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام کو قبول کریں گے، اسی عمل کو قبول کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا گیا ہو۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج کے دن جو کچھ ہوتا ہے، جلوس وغیرہ نمازوں کو چھوڑ کر اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی والے اعمال ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے اس کو بنایا ہے، نہ صحابہ نے اس کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ آج کے دن کے اندر 12 ربیع الاول کو جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، درود بھیجو، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرو، اس پر ثواب ملے گا۔ آپ کے طریقوں کو زندہ کرو، اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن دوسرے کاموں کے لیے اسلام کے اندر اجازت نہیں ملی ہے۔ سڑکوں کو جام کرنا، راستوں کو جام کرنا، گاڑیوں کو روک دینا، اور بڑے بڑے دیشوں میں نعتیں لگوانا، اور ہاسپٹلوں کے سامنے سے گزارنا، دواخانوں کے سامنے سے گزارنا، پتہ نہیں کہ دواخانوں میں پیشنٹ ہے، مریض ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی پیشنٹ ہے، اور اس
ڈی جے کی آواز سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کوئی ڈیلیوری کا پیشنٹ ہے تو اس سے تکلیف ہو، یہ تو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، اور اسلام کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اور جتنے جلسے جلوسوں میں ہوتے ہیں سب کی نمازیں، ظہر کی نماز بھی چلے گئی، عصر کی نماز بھی چلے گئی، مغرب کی نماز بھی چلے گئی، حالانکہ نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کام تو نہیں ہو رہے ہیں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کام ہو رہے ہیں۔ جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہم تو شریک نہیں ہے اس کے اندر، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں، جو اس میں شریک ہے جلوس کے اندر ان کو جتنا گناہ ہے وہ جتنے گنہگار ہیں، دیکھنے والے بھی اتنے ہی گنہگار ہیں، دیکھنے والے بھی گنہگار کے اندر شریک ہے، نہ اس میں شریک ہونا ہے نہ اس میں دیکھنا ہے، اس لیے کہ نہ وہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ صحابہ نے اس کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔